میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں نغمانہ صاحبہ کہ یہاں پر امریکا کا تو نقصان ہو رہا ہے، بھلے وہ سفارتکاری کے محاذ پہ ہو یا جو ایک مت ہوتی تھی کہ امریکہ از اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار دا گلف اسٹیٹس، وہ بھی شیٹر ہو گئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو اسرائیل ہے اس کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کی ساری قیادت محفوظ ہے اور یہاں پر ایرانیز کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اگر اس کی بات کروں خاص طور پر لاری جانی صاحب کی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی لاپرواہی ہے اگر وہاں پر بات کریں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اتنا کوئی کنسرن نہیں ہوتے، یا پھر انفیسٹیشن جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اپنے ابتدائیے میں وہ ہے جس کی وجہ سے نشانہ بن رہے ہیں؟ اس میں کافی ساری باتیں ہیں جن کا کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو آف کورس یہ ہے کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی انڈیا پہ اعتماد کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیلی جاسوسوں کا نیٹ ورک شروع ہوا وہ تو انڈیا ہی نے فیسیلیٹیٹ کیا نا، اور انڈیا کو انہوں نے کیا چابہار سے لے کر اور اپنے سارے امپورٹنٹ پروجیکٹس میں اور بزنس میں انوالو تھے وہ، اور وہاں بے تحاشا انہوں نے نیچرلی ایجنٹس ان کے انڈیا کی کمپنیز کے پیچھے وہ چھپے ہوئے تھے، اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں بھی 40 سال سے سینکشنز ہیں، ڈفیکلٹی ہے، تو کچھ جو لوکل ایرانینز ہیں جن who are on the take from the the Europeans and the Americans، وہ بھی اس پورے نیٹ ورک میں انوالوڈ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت اپنے نیٹ ورک کو کلیئر اپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس طرح کے نیٹ ورکس آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے نکالنا اور پھر ایلیمینیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دے آر ٹرائنگ۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی اتنی زیادہ لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا تو کل ہی انہوں نے، بلکہ آج کا بیان ہے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم بنکرز میں نہیں چھپتے۔ تو آئی تھنک ان کو اپنی قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نظر آئے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا علی لاری جانی صاحب کی جو لاسٹ ملاقات تھی خامنائی صاحب کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے وہ رپورٹ دکھائی تھی کہ جی آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، تو ہم نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں آپ رہیں، میں اس کو بھاگنا یا چھپنا نہیں کہتا، میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بہت صحیح جواب دیا تھا کہ دیکھیں، میں اپنے فوجیوں کو کیسے کہوں گا کہ وہ لڑے جب میں چھپ جاؤں گا، اور میں اپنی عوام کو حوصلہ کیسے دوں گا۔ تو آئی تھنک ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ دے نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل دا نیشن دیٹ وی آر ہیئر۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی ان کے فارن منسٹر نے آج بیان میں کہا تھا کہ یہ جتنے مرضی جو ہیں ہیڈز ان کو ٹارگٹ کر لیں، ایران جو ہے وہ انڈیویجولز پہ نہیں چلتا، یہ انسٹیٹیوشنز پہ چلتا ہے، اور ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہے آئی انڈرسٹینڈ آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی اثر تو پڑے گا۔ اور اس میں جہاں آپ نے ابھی کہا کہ اسرائیل کا فائدہ ہے، میں بڑے عاجزانہ طریقے سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں گے دیٹ دس از جب سے حماس نے حملہ کیا تھا اور غزہ میں جو کچھ ہوا، اور پھر اب ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آئی تھنک دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، اور یہ اب نہیں ہوگا، سال بعد ہوگا، 5 سال بعد ہوگا، بٹ آئی تھنک دس از دی بگننگ آف دی اینڈ آف اسرائیل۔ اسرائیل بھی اس میں سے بالکل انسکیتھ نہیں نکل سکتا، اور امریکہ کا تو بالکل ہی آپ نے دیکھا کہ وہ تو انٹرنلی بھی اتنی اپوزیشن ہے کہ ٹرمپ کا تو آپ سمجھے کہ پولیٹیکل کیریئر بھی بالکل ہی مجھے تو لگتا ہے ختم ہو رہا ہے، ابھی نومبر کے الیکشنز میں آپ دیکھ لیں گے وہ اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ہو رہے ہیں کہ کیا ہے۔